اور سیرت معصومین کی روشنی میں ہماری زندگی اس عنوان سے سلسلہ کلام اول ماہ رمضان المبارک سے جاری ہے۔ پیغمبر گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معروف ترین اور مسلم ارشادات میں سے وہ ارشاد جس کی طرف امت کو پیغمبر نے تبلیغ کی پہلی منزل سے زندگی کے آخری لمحات تک متوجہ کیا ہے کہ وفات پیغمبر کے بعد یہ امت گمراہی کا شکار نہ ہو۔ فرمایا کہ میں دو برابر کی قیمتی چیزیں، ایک اللہ کی کتاب، ایک میرے اہل بیت، دونوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور تم میں سے جو ان دونوں سے اپنے کو وابستہ رکھے گا، ان کی بتائی ہوئی راہ پہ چلے گا، ان کے احکام پر عمل کرے گا، وہ کبھی بھٹک نہیں سکتا، بہک نہیں سکتا، منزل نجات تک پہنچے گا۔ اور یہ نہ سوچنا کہ دو ایک راستہ کیسے بتائیں گے، یہ دونوں ایسے ہیں کہ ایک دوسرے سے کبھی الگ ہونے والے نہیں ہیں، لن یفترقا، یہ الگ نہیں ہوتے۔ قرآن اہل بیت سے جدا نہیں ہوتا اور اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہوتے۔ قرآن جو کہتا ہے اہل بیت اس کی عملی تصویر پیش کرتے ہیں، اور اہل بیت جو کرتے ہیں قرآن اس کا قولی بیان پیش کرتا ہے۔ ان دونوں کا رشتہ محکم اور مضبوط ہے، یہ الگ ہونے والے نہیں ہیں، اور تمہیں ان سے اپنا رشتہ بھی اتنا مضبوط رکھنا ہے کہ تم ان سے الگ نہ ہو۔ جب یہ چلیں تو تم بھی چل پڑو، جب یہ رکیں تو تم بھی رک جاؤ، جب یہ کہیں آگے بڑھو تو بڑھ جاؤ، جب یہ کہیں رک جاؤ تو رک جاؤ۔ اصول کافی میں ہماری حدیث کی کہ جو مجموعے ہیں ان میں قدیم ترین مجموعہ ہے۔ البتہ یہ بات میں بار بار آپ حضرات کی خدمت میں کہتا رہا ہوں کہ قرآن مجید کے علاوہ مذہب اثنا عشری میں کسی کتاب کے لیے دعویٰ نہیں کیا جاتا ہے کہ اس کی ہر بات اور ہر روایت صحیح ہے۔ ہمارے یہاں کسی کتاب کا نام لفظ صحیح کے ساتھ نہیں، صحیح ہے کافی نہیں ہے اس کا نام۔ اس کے دو حصے ہیں، کافی کتاب کا نام ہے، اصول عقائد بنیادی بھی باتیں ہیں جس حصے میں اس کو اصول کافی کہتے ہیں، اور جس میں احکام ہیں، نماز روزے وغیرہ سے متعلق مسائل، اس کو فروع کافی کہتے ہیں۔ کافی اس میں چیپٹرز ہیں، اور عام حدیثوں کے مجموعوں میں ایک چھوٹی سی بات، معلومات جوانوں کے معلومات میں ہو سکتا ہے اس سے کوئی تبدیلی آئے جائے، اضافہ ہو جائے، جتنی حدیثوں کے مجموعے عالم اسلام میں پائے جاتے ہیں اس میں جو علماء امامیہ کے حدیثوں کے جمع کیے ہوئے مجموعے ہیں ان میں آپ کو ایک فرق یہ دکھائی دے گا کہ عام عالم اسلام کے حدیثوں کے مجموعے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی، جتنے بھی مجموعے ہیں، مسند احمد بن حنبل، ان سب میں پہلا چیپٹر شروع ہوتا ہے کتاب الطہارت سے۔ یہ پاک، یہ نجس، یہ حلال، یہ حرام، مثال طور پر یہ نماز پڑھو، یہ روزہ رکھو، آگے جا کے عبادات۔ لیکن جو علماء اہل بیت کے جمع کے ہوئے مجموعے ہیں ان کی کتابوں میں پہلا چیپٹر اس کا نام ہوتا ہے کتاب العقل، ماشاءاللہ، جو اس بات کو پہنچاتا ہے کہ مذہب کا آغاز ہو ہی نہیں سکتا۔ مذہب کا آغاز طہارت نجاست سے نہیں ہوگا۔ طہارت نجاست تک تو آدمی تب پہنچے گا جب خدا تک پہنچے گا، پھر خدا اسے رسول تک پہنچائے گا، رسول اسے کتاب تک پہنچائے گا، پھر اس کے بعد وہ حلال و حرام، یہ جائز یا ناجائز کی بحث شروع ہوگی۔ تو علماء امامیہ کی کتابوں میں آغاز ہوتا ہے کتاب العقل سے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے مذہب کی ہر بات کی بنیاد عقل پر ہے۔ اس حدیث کے اس پہلے چیپٹر کی پہلی روایت کیا ہے؟ میں نے جس کے سنانے کے لیے آپ کو کسی تمہید سنا دی کہ وابستگی اور تمسک کا مطلب کیا ہے۔ قرآن سے وابستہ رہو، اہل بیت سے وابستہ رہو، اس کا مطلب کیا ہے؟ اور میں ذرا اور وضاحت کروں کہ مذہب کی زبان میں یہی سمجھداری ہے۔ جہاں قرآن کہے کہ یہ کرو وہ ہم کریں، جہاں روک دے وہاں ہم رک جائیں۔
جہاں اہل بیت کہیں یہ کام تمہیں کرنا ہے وہ ہم کریں، جہاں کہیں یہ نہیں کرنا ہے تو ہمارے جذبات کچھ کہہ رہے ہوں، ہماری عادتیں کچھ کہہ رہی ہوں، ہمارے ماحول کا تقاضا کچھ ہو رہا، وہ کہیں رک جاؤ تو ہم رک جائیں۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اندر بھی یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے کہ ہم آگے بڑھنے کو کہا جاتا ہے تو آگے تو بہت تیزی سے بڑھ جاتے ہیں، لیکن جب پیچھے ہٹنے کو کہا جاتا ہے تو ہم وہاں پر پیچھے ہٹنے میں، یہ تو ہمارے ہاں ہوتا آیا، ہم تو یہ کریں گے، ہمارے ہاں تو ایسے ہی ہوتا ہے، ہم تو یہی کریں گے۔ مگر مذہب اسے سمجھداری نہیں کہتا کہ جذبات کی حکومت قائم ہو، مذہب کہتا عقل کی حکومت قائم ہو۔ عقل کہتی ہے جو اللہ کی طرف سے حاکم ہے اس کا حکومت قائم، اس کی حکومت قائم ہو۔ اللہ کی طرف سے جو حاکم رسول یا امام ہے وہ کہتا ہے اللہ کی حکومت قائم کرو، اپنے جذبات کی نہیں۔ آپ یہ بتائیے مولا ابو الفضل العباس علیہ السلام کے تاریخ و سیرت کا نمایاں ترین پہلو کیا ہے؟ بہادر، شجاع، ایک اکیلے پورے لشکر پہ بھاری۔ اور کتنی ایسی منزلیں آئی ہیں جب عباس کا ہاتھ قبضہ شمشیر پہ گیا، پوری تاریخات سنتے رہتے ہیں، بھائی کے جنازے سے لے کے فرات کے کنارے سے خیمے ہٹانے تک، اور پھر بار بار جب لاشیں اٹھا کے لاتے تھے تو ہر بار قبضہ شمشیر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے تھے میدان جنگ میں جانے کی اجازت دیجیے۔ تو عباس آگے بڑھنے کے لیے تیار ہے، مگر امام وقت کہہ رہا ہے رک جاؤ۔ تو جو آگے بڑھنے کے لیے بے چین، جب امام کہتا ہے تو جذبات پہ بھی قابو ہے، دل و دماغ پہ بھی قابو ہے، زبان پہ بھی قابو ہے، ہاتھ پیروں پہ بھی قابو ہے۔ جہاں آگے بڑھنے کا حکم ملے گا وہاں بڑھیں گے، جہاں رکنے کا حکم ملے گا وہاں رک جائیں گے، جہاں پیچھے ہٹنے کو کہا جائے گا وہاں پیچھے ہٹ جائیں گے، چاہے خیمے اکھاڑ کے لے جانا پڑے گا۔ تو یہ ہمارے رہنماؤں کی تعلیم یہی ہے، یہی مذہب کی زبان میں سمجھداری ہے عزیزو۔ جہاں کہیں وہاں آگے بڑھو، جہاں روکے وہاں رک جاؤ۔ کتاب العقل والجہل کے نام سے، کتاب العلم والجہل نہیں ہے، کتاب العقل والجہل ہے۔ یعنی عقل کے مقابلے میں اگر کوئی بات علمی بھی لگے لیکن خلاف عقل ہو تو وہ جہالت ہے مذہب کی نگاہ میں۔ آپ لاکھ اسے علمی چولا پہنا کے لائے کیپسول میں بٹھائیں علم کے، لیکن اگر وہ عقل کے خلاف ہے تو وہ جہالت ہے۔ اسے جتنے کیپسول چاہے پہنا دے، جتنی قبائیں اسے چاہے اڑا دے، جتنے امامے چاہے اسے پہنا دے، لیکن اگر وہ خلاف عقل ہے تو وہ علم نہیں ہے، وہ جہالت ہے۔ کتاب العقل والجہل، اس کی پہلی حدیث پیغمبر گرامی سے منسوب ہے۔ پروردگار عالم نے بیان یہ ہے کہ پروردگار عالم نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا، اس کے بعد حدیث آپ کی سنی ہے، عقل کو پیدا کیا، اس سے کہا آگے آؤ تو عقل آگے آ گئی، اب اس سے کہا پیچھے جاؤ تو عقل پیچھے بھی چلی گئی۔ یہ نہیں کہ پہلی صف میں بلا لیا مولانا نے، اب کہہ رہے ذرا پیچھے چلے جائیے جگہ تک وہ کرنا۔ یہاں ایسا نہیں ہوتا، ماشاءاللہ یہاں جاہل نہیں آ رہے ہیں، صاحبان عقل آ رہے ہیں، لیکن عقل سے کہا آگے آؤ تو آگے آ گئی، کہا پیچھے جاؤ پیچھے چلی گئی۔ مولا امام حسن علیہ السلام کی ولادت کی شب آنے والی ہے، جملے میں سے اشارہ کرتا ہوں، باقی مفصل گفتگو کل ہوگی۔ جب دشمن حملہ کرے اور حاکم وقت جو معصوم بھی ہے، جو ذمہ دار ہے، وہ کہتا ہے کہ آگے بڑھو حملہ کرو تو اس کو جہاد کہتے ہیں۔ اور جب امام وقت کہہ دیتا ہے، جب مسئول وقت جو اس وقت کا ذمہ دار اگر امام پردہ غیب میں ہے، جو نائب امام کی جگہ پر ہے، جو ولایت فقیہ جس کی ذمہ داریوں میں ہے، اگر وہ کہتا ہے اب سلو کر لو، تو ہم میں کتنے جذباتی ہیں جو جنگ کی تعریف کرتے ہیں اور سلو میں پیچھے ہٹتے پڑ جاتے ہیں۔ آج ہمارے درمیان بھی ایسے لوگ ہیں جو صلح حسن پہ اعتراض کرتے ہیں، مگر مذہب کی زبان میں یہ ناسمجھی ہے۔ جب وہ کہیں آگے بڑھو تو آگے بڑھو، جب وہ کہیں پیچھے ہٹو تو پیچھے ہٹو، جہاد کو کہیں تو جہاد کرو، سلو کو کہیں تو سلو کرو۔ اسی لیے پیغمبر گرامی نے اپنے دونوں بیٹوں کے لیے کہا تھا ہذان امامان قاما او قعدا، یہ امام ہیں، یہ قیام کریں تو بھی امام ہیں، یہ بیٹھ جائیں تو بھی امام ہیں، آگے بڑھیں تو بھی امام ہیں، رک جائیں تو بھی امام ہیں۔ کتاب العقل والجہل کی پہلی حدیث یہ، اللہ نے عقل کو پیدا کر کے کہا آگے بڑھو، عقل آگے بڑھ گئی، اس سے کہا پیچھے ہٹو، وہ پیچھے ہٹ گئی، پھر جہالت خلق ہو چکی ہے۔ جہالت سے کہا آگے بڑھو، بڑھ گئی آگے، کہا پیچھے ہٹو، کہا یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا۔ تو میرے عزیزوں، عقل اور جہالت کے درمیان فاصلہ ہی اتنا ہے کہ آدھی بات جو مانتی ہے
اس خالق کی وہ جہالت ہوتی ہے جو خالق اور حاکم کی پوری بات مانے وہ عاقل ہوتا ہے۔ ابھی ہمیں طے کرنا پڑے گا کہ کتنی عقل مندیاں ہمارے درمیان ہیں اور کتنی جہالتیں ہمارے درمیان ہیں۔ بہت سی جگہوں پر ہم پوری بات مان لیتے ہیں، لیکن کہیں کہیں آدھی بات ماننے پہ تیار ہوتے ہیں اور آدھی بات ماننے پہ تیار نہیں ہوتے ہیں۔ تو گمراہی سے اگر بچنا ہے تو تمسک رکھنا ہے، اور تمسک کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ان کی ہر بات کو ماننا، ان کی پوری باتوں کو ماننا ہے۔ یہ نہیں کہ جو ہمارے مزاج کے مطابق ہے وہ ہم مانیں گے اور جو ہمارے مزاج سے ٹکرا رہے ہیں وہ ہم نہیں مانیں گے۔ جو حکم دین ہے، جو حکم مذہب ہے، جو حکم خدا ہے، وہ ہمیں آنکھ بند کر کے قبول کرنا ہے۔ یہ طے کرنا عقل کا کام ہے کہ حاکم کون ہے، اور یہ کب طے ہوگا؟ جب یہ طے ہو جائے کہ حاکم کیسا ہونا چاہیے، پھر طے ہوگا حاکم کون ہے، پھر طے ہوگا حکم کیا ہے۔ جب یہ تین منزلیں اطمینان کی ہو جائیں گی، عقل سے طے کر لیں گے حاکم کیسا ہونا چاہیے، حاکم کون ہے، اس کا حکم کیا ہے، تو پھر اس بحث کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی کہ یہ حکم کیوں دیا جا رہا۔ ہم نے پہچان لیا ہمارا حاکم عالم بھی ہے، حکیم بھی ہے، صاحب اقتدار بھی ہے، صاحب رحمت بھی ہے، اور پہچان لیا ہمارا خدا ہمارا حاکم ہے، ہمارے نبی ہمارے حاکم ہیں، ہمارے ائمہ معصومین ہمارے حاکم ہیں، ہمارے علماء عادل جن سے زیادہ عصر غیبت میں کوئی صاحبان علم نہیں ہے، عدالت والے نہیں ہیں، وہ ہمارے حاکم ہیں۔ تو اب جب ہم ان مرحلوں تک پہنچ گئے معرفت کی، تو اس کے بعد یہ بحث دماغوں میں پیدا ہی نہیں ہوتی حکم کیوں دے رہا ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ ہمیں نسخہ لکھ کے دیتا ہے، یہ دوا کھانا، یہ سیرپ پینا، یہ انجیکشن لگوانا، تو ہم ڈاکٹر ڈھونڈنے میں محنت کرتے ہیں، ڈاکٹر سے جا کے بیماری بتانے میں وقت دیتے ہیں۔ جب وہ نسخہ لکھ دیتا ہے تو پھر اس سے جھگڑا نہیں کرتے، یہ والی دوا کیوں لکھی، یہ سیرپ کیوں لکھا، یہ انجیکشن کیوں لکھا، یہ خوراک اپنے 5 ml کیوں لکھی ہے، 10 ml کیوں نہیں کر دیتے مجھے جلدی سے آرام ہو جائے۔ جب اطمینان ہوتا ہے کہ حاکم صحیح مل گیا ہے تو پھر حکم جو بھی ملتا ہے آدمی اس پہ عمل کرتا چلا جاتا ہے۔ یہی مذہبی سمجھداری۔ تمسک اہل بیت سے ضروری ہے زندگی میں۔ میں کئی دنوں سے آپ کی خدمت میں جس سلسلے گفتگو کو جاری رکھے ہوئے ہوں، جو اس وقت ہمارے معاشرے اور ہمارے فیوچر اور مستقبل کی بڑی آفت بنتی ہوئی دکھائی دے رہی، گھروں کا ٹوٹنا، گھروں کا ٹوٹنا۔ اللہ نے پورا نظام مذہب بنایا، ایک دوسرے سے قریب آؤ، ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہو، ایک دوسرے کا خیال رکھو، ایک دوسرے کا لحاظ کرو، دوسروں کے کام آؤ، اپنے کو کچل کے دوسروں کو کام آؤ۔ لیکن اب ہم اس کو توڑنے میں تیز رفتار ہو گئے ہیں، اس لیے کہ ہم اپنے ماحول سے نکل کے اس ماحول میں آ کے بس گئے جہاں دیکھنے میں عمارتیں مضبوط ہیں لیکن جہاں خاندان کھنڈر بن چکے ہیں، جہاں محبت کی دیواریں ساری گر چکی ہیں، جہاں خلوص اور ایمانداری اور للہیت کا تصور مٹ چکا ہے۔ یہ عمارتیں خوبصورت ہیں لیکن یہاں خاندان بکھرے ہوئے ہیں، جیسے ہمارے یہاں کھنڈر پڑے ہوئے ہیں۔ پرانے زمینداری کے دور میں 1947 میں جو ہجرت کر چلے گئے، آج بھی ان کے بڑے بڑے محل، ان کی اینٹیں آج بھی گر رہی، بکھر رہے ہیں۔ تو وہاں وہ تو بکھر گیا ہے لیکن گھر نہیں بکھرا ہے، گھرانہ نہیں بکھرا ہے۔ گھر بکھر گیا ہے لیکن گھرانہ نہیں بکھرا ہے۔ یہاں گھر اچھے بنے ہوئے ہیں لیکن گھرانے بکھر رہے ہیں، رشتے مٹ رہے ہیں۔ اور ان رشتوں کی جو بنیاد ہے، جب وہی کمزور ہو جائے گی تو سارے رشتے کمزور ہوتے چلے جائیں گے۔ میں نے کئی دن آپ کا وقت دیا اور آج بھی تھوڑا اور بات کہہ کے اور پھر سلسلہ گفتگو کو اس سے آگے بڑھاؤں گا کہ کریم پروردگار نے رشتہ جوڑنے کو انتہائی آسان کیا ہے اور رشتہ توڑنے کو انتہائی مشکل کیا ہے۔ ہمیں یہ طے کرنا پڑے گا کہ مرد اور عورت کو اللہ نے کیا ایسا ڈیزائن کیا ہے کہ ساری زندگی دونوں اکیلے رہ سکتے ہیں، یا ایسے ڈیزائن کیا ہے کہ اکیلے رہنے کے لیے نہیں بنایا ہے، ان کو ایک ساتھ رہنا، یہ طے کرنا پڑے گا۔ اگر یہ فیصلہ ہم کر لے جائیں کہ پوری زندگی اکیلی عورت رہ سکتی، اسے مرد کی ضرورت نہیں، کسی جگہ ضرورت نہیں، نہ روزی کے لیے، نہ مشورے کے لیے، نہ نفس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، کہیں عورت کو مرد کی ضرورت نہیں۔ اور ایسی مرد بیٹھ کے طے کر لے کہ ہمیں قطعاً عورت کی ضرورت نہیں، زندگی کے ساتھی کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر یہ آپ طے کر لیں تو پھر میری بات ختم ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ فیصلہ کر لیتے ہیں عورت اکیلی رہ سکتی ساری زندگی بغیر مرد کے، اور مرد اکیلا رہ سکتا ساری زندگی بغیر عورت کے، پھر میری بحث ختم ہو گئی۔ لیکن اگر ہم مسلمان ہیں تو یہ نہیں طے کر سکتے، اگر ہمارا قرآن پر ایمان ہے تو ہم یہ نہیں طے کر سکتے، اگر ہم اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں تو ہم یہ نہیں طے کر سکتے اللہ نے اکیلے رہنے کے لیے دونوں میں کسی کو نہیں بنایا۔
خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، صاف کہتا ہے دونوں کو اس لیے بنایا ہے ایک جیسا تاکہ دونوں ایک ساتھ رہ کے سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت پیدا کی۔ اللہ اس اکیلی زندگی کو بدترین زندگی قرار دیتا۔ آج یہ مصیبت بھی آ گئی ہے، رشتے تو ٹوٹ ہی رہے ہیں، نئی آفت یہ آ گئی ہے، صاحبزادی کہتے مجھے شادی ہی نہیں کرنا، صاحبزادے کہتے ہیں مجھے شادی نہیں کرنا۔ میں ان سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جوانی میں اپنی دولت، اپنی شکل و صورت، اپنے رنگ و روغن، اپنی طاقت، اپنی پوچھ پر بھروسہ کر کے آنے والے بڑھاپے کو مت بھول جاؤ، تب پچھتانے کا وقت آئے گا جب پوچھنے والے ختم ہو جائیں گے۔ ابھی جوانی ہے، ابھی کشش ہے، میں اس سے زیادہ ممبر مجھے اجازت نہیں دیتا، لیکن یہ غرور نہ پیدا ہو جائے یہ جوانی رکنے والی نہیں، یہ حسن، یہ صورت، یہ شکل رکنے والے نہیں، یہ طاقت رکنے والی نہیں۔ تب پتا چلے گا ہم اکیلے رہنے کے لیے نہیں بنائے گئے تھے، ہم اکیلے رہنے کے لیے نہیں بنائے گئے تھے، جب جانوروں کے علاوہ کوئی پرسان حال نہ رہ جائے گا، جب اٹیک ہوگا گھر میں اکیلے، بڑی بھی پڑی ہوں گی، بجلی کا بٹن دبانے کی طاقت بھی نہیں ہوگی، اس لیے کہ کوئی کنبے میں بچا ہی نہیں، کتے بلیوں کے علاوہ کچھ رہا نہیں ہے۔ تو یہ جو آج کی جوانی میں زوم ہو جاتا ہے، رزق ہمیں مل رہا ہے، روزی ہمیں مل رہی، نوکری بھی نہیں کریں گے تو ملکہ تو ہمیں اتنا خرچہ دے ہی رہی ہے، یہ ان کا آپ کو احسان ہے کہ وہ آپ سے مراد آپ نہیں، آپ تو ماشاءاللہ سب اپنی روزی کھا رہے ہیں، لیکن جو بیکار بیٹھے رہتے ہیں ان کو زندہ رہنے کے لیے اتنی روزی ملتی ہے نا اس ملک سے، یہ ان کا احسان ہے۔ لیکن اس پر یہ غرور کر کے کہ ہمیں زندگی تو چلے گی، زندگی خالی پیسے سے نہیں چلتی، نہ مرد کی نہ عورت کی، زندگی خالی بدن کی طاقت سے نہیں چلتی، زندگی خالی حسن و جمال و شکل و صورت سے نہیں چلتی، اللہ نے ان دونوں کو ایک ساتھ رہنے کے لیے بنایا۔ زندگی اس اسٹول سے بھی نہیں چلتی، میری زبان سے فی الحال چل رہی، ایک سروات بھیجے بہت اچھا کام کیا انہوں نے، ایک ان کے لیے بھی سلوات پڑھ دیجیے اس میں۔ میرے عزیزوں میں اپنے ہر جوان بھائی سے اور اپنی ہر بیٹی سے، ہر کمسن بہن سے یہ کہنا چاہتا ہوں، شیطان کے دھوکے میں نہ ہو کہ ہم اکیلے جی لیں گے۔ تمہارا دنیا اگر چل بھی جائے، یہاں سے پھر پوری توجہ سے میری ہر بہن اور میرا ہر بھائی سنے جس کے دماغ میں کوئی خناس اس کا آیا کہ ہم اکیلے رہ لیں گے، میں اسے خناس کہتا ہوں، اور یہ ہے خناس، اس کے علاوہ کچھ نہیں، فطرت کے خلاف، اللہ کے احکام کے خلاف، دین کے خلاف، پوری دنیا کے تجربے کے خلاف۔ اگر ساری دنیا کے مرد اور عورتیں طے کر لیں ہم اکیلے رہ لیں گے، یا معاذ اللہ شیطنت کی جو راہ کھلی ہے کہ عورتیں عورتوں کے ساتھ رہ لیں گی، مرد مرد کے ساتھ رہ لیں گے، تو چند نسلوں کے بعد یہ دنیا آبادی رہے گی کہ ویرانہ ہو جائے گی؟ ویرانہ ہو جائے گی۔ اس کا مطلب اللہ نے اس کو اسے ڈیزائن نہیں کیا، اکیلے رہنے کے لیے نہیں بنایا۔ اور اکیلے رہنے میں دنیا چلا بھی لے جائے، چلیے، نفس کو کچل ڈالا، سب کر ڈالا، مگر دین اکیلے رہنے میں بچنے والا نہیں۔ مشہور حدیث ہے، میں خالی آپ کو یاد دلا رہا ہوں، اپنے ہر جوان کو بھی، شادی میں تاخیر بھی آج ایک ہماری مصیبت بن گئی، اور بہت مسائل اسی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں۔ معصومین نے کہا شادی جلد ہونا چاہیے، 2 وجہیں اس کی بتائی۔ پہلی وجہ مختلف روایات ہیں جن کا کل خلاصہ یہ ہے، من تزوج فقد احرز نصف دینہ، شادی سے آدھا دین سیف ہو گیا، محفوظ ہو گیا۔ فلیتق اللہ فی النصف الآخر، اب آدھے دین کو بچانے کی فکر کرے۔ آدھا دین تو خالی ایک شادی سے، میں نے کہا نہیں تھا کام ہمارے ہوتے ہیں، مالک عبادت اپنی بنا دیتا ہے۔ کہیں نہیں کہ نماز شب پڑھنے سے آدھا دین بچ گیا، کہیں نہیں ہے کہ ہر سال عمرہ کرنے سے، حج کرنے سے آدھا دین بچ گیا، کوئی روایت نہیں کہتی کہ اتنی زکات نکالنے سے آدھا دین بچ گیا۔ جس میں آدمی زحمتیں اٹھاتا ہے اس میں خالی اجر دیتا ہے، اور جہاں زحمتیں نہیں ہیں، صرف لذتیں ہیں، زندگی کا سکون اور راحت ہے، کہا زندگی اور سکون کے راحت کے لیے تو ہم نے تم کو بنایا ہے، تم ہماری مرضی پوری کرو گے، ہم تمہارا آدھا دین اسی کام کی وجہ سے بچا لیں گے۔ تو آدھا دین تو شادی کرنے سے بچتا ہے، اور شادی توڑی تو کیا ہوگا؟ یہ جو آدھا دین بچا تھا یہ بھی خطرے میں گیا، اور آدھا تو تھا ہی پہلے سے خطرے میں، پہلے ہی سے تو پورا کا پورا دین خطرے میں چلا گیا۔ دوسری روایت یہ کہتی ہے کہ ایک تو ہے وہ بڑے میاں شیطان، جناب آدم سے ٹکر لی تھی، پھر ان کا پورا لشکر ہے۔ میں آپ حضرات سے کہنا چاہتا تھا اگر ایک دن ہم ایک دعا ماہ رمضان کی صرف پڑھ لیں، اگر 5 آدمی 10 لوگ مومنین بھی تیار ہوں گے، ایک ماہ رمضان کے دنوں میں پڑھے جانے کی دعا ہے،
اور انتہائی اعلیٰ ترین مضامین اس میں ہیں جو ہماری فکر اور سوچ سے اوپر ہیں. معصومین کے ذریعے ہمیں ذخیرہ ملا ہے لیکن اس سے محروم ہے. کم سے کم کوئی ایک دن چھٹی کا معین کر لے نماز ظہرین کے بعد یا مجلس سے تھوڑا پہلے جلدی آ جائے, ایمانداری سے 5 لوگ 10 لوگ ترجمے کے ساتھ وہ دعا پڑھ کے پتا چلے کہ ہم اللہ سے اس ماہ مبارک میں کیا کیا مانگ سکتے ہیں. اس میں ایک جگہ شیطان سے پناہ مانگنا, شیطان سے پناہ مانگنے کے لیے 12-15 قسم کے خطرے ایک جملے میں آئے ہیں جو انسان کے لیے پیدا ہوتے ہیں, اس کے جال سے, اس کے دھوکے سے, اس کے فریب سے, اس کے جھوٹ سے, اس کے وسوسے سے, اس کے دلوں میں پھونکنے سے, اس کے دماغوں میں ہلچل پیدا کرنے سے, اس کے شاگردوں سے, اس کے لشکر سے 12-15 قسم کے تدبیریں ہیں شیطان جو ہمیں بہکانے لیے کرتا ہے. اسی میں ایک ہے کہ اس کے شاگرد ہیں. تو جب کوئی انسان اس دنیا میں آتا ہے تو ایک کی ڈیوٹی وہ پرسنل, ہمارے انڈیا پاکستان میں ایک فیشن ہے, ان کے ساتھ وہ گارڈ کتنے چل رہے ہیں, ساتھ میں سیکیورٹی کا کتنا انتظام ہے. تو یہ شوق تو اب نیا پیدا ہوا ہے, شیطان نے شوق پہلے ہی پورا کر دیا ہے. ایک گارڈ فوراً لگا دیتا ہے وہ ہمارے ساتھ. روایت کہتی ہے, میرے جوان خاص کر کے سنیں, جب ایجاب ٹھیک نہیں, ابھی پیسہ نہیں کما رہے, اور میرے بھائی اور میری بہنیں سنیں کہ جو ارے ابھی کیسے شادی کر دے سلمہ نے ابھی کمانا تو نہیں شروع کیا. قرآن مجید کہتا ہے, قرآن مجید کیا کہتا ہے اور ہم کیا کہتے ہیں؟ قرآن مجید کہتا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. اس سے کلیئر لہجہ نہیں ہو سکتا. اپنے درمیان جو غیر شادی شدہ افراد ہیں, جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں اور اچھے ہیں, صالح ہیں, اچھے عمل والے ہیں, اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں, ان کی شادی کرو. یہ سوچ کے نہ رکو ابھی کمانا نہیں شروع کیا. ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. اگر وہ تنگ دست بھی ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی بنا دے گا. ہم روک کے بیٹھے ہیں, ابھی کمانا نہیں شروع کیا. میں نے برسوں پہلے لاس اینجلس میں یہ کہی تھی کہ جو زندگی کے ہمارے مشکلات ہیں, عمر زیادہ ہونے پہ شادیاں ہونے پہ مشکلات زیادہ ہوتے ہیں, پوڑا پکا ہو چکا ہوتا ہے. دونوں طرف خوب تجربے کر لیا, خوب دیکھ لیا, ہر چیز ناپسند. جس نے زندگی میں کبھی کوئی فلم نہ دیکھی ہو, مثال دے رہا ہوں خالی, اس کو جو فلم دکھائیے اس کو مزے کی لگے گی, اور جس نے ہزاروں دیکھ ڈالی ہیں بڑی مشکل سے پسند کرے گا. جس کو ایک جوڑا کپڑا نصیب نہ ہو, عید میں بنوا دیے, خوشی خوشی پہن کے ٹہلے گا. جس کے پاس الماری میں 50 جوڑے ٹنگے ہیں, یہ نہیں وہ نہیں, یہ نہیں وہ نہیں, تو گھاگ ہونے سے پہلے شادی کر دیجیے. آپس میں الجھے رہیں گے, پھر اللہ اولاد دے دے گا, پھر زندگی چل پڑی راستے پہ. تو میں نے وہاں کہا تھا کہ مولانا تعلیم جاری کیسے کرتے ہیں؟ ہم نے کہا آپ کی بیٹی میرے گھر میں بہو بن کے آئے گی, میں اسے پڑھاؤں. میری بیٹی آپ کے گھر میں بہو بن کے چلی جائے, اسے پڑھائے. خرچہ برقرار رہا, بیلنس نہیں بگڑا. میری بیٹی آپ کے گھر میں چلی گئی, آپ کی بیٹی میرے گھر میں آ گئی, دونوں پڑھتے رہے. آخر یہاں اس پورے مغربی یو پی میں, ایک لفظ میں مغربی یو پی کر رہا ہوں, مغربی یو ایس اور یو کے میں, پوری دنیا میں اس ممبر کی اجازت نہیں ہے. لڑکے لڑکیاں آپس میں ایڈجسٹمنٹ کر لیتے ہیں کہ نہیں, تعلیم کے دوران مینج کر لیتے ہیں, بچے نہیں ہونے دیتے, مذہب اس کی اجازت دیتا ہے. کم عمر میں شادی کر دو, ساتھ رہیں, حرام سے بچیں. تو جوان لڑکے اور جوان لڑکی کے لیے ایک جملہ دونوں سن لیں. جوان لڑکے سے مذہب کہتا ہے کہ جب وہ شادی کرتا ہے تو وہ جو شیطان بڑے میاں نے, شیطان نے اس کے اوپر جس کی ڈیوٹی لگائی, وہ کہتا ہے یا ویلا یا ویلا یا ویلا, شور مچاتا ہے, مصیبت آ گئی, آفت آ گئی, آفت. کیا ہوا بھائی؟ اسی کے ساتھی اس سے پوچھتے تو کہتا کیا ہے؟ کہتا ہے کہ ہوا یہ کہ اس جوان نے اچھی سے شادی کر لی, 3/4 دین اس نے اپنا مجھ سے بچا لیا. 3/4 نہیں سمجھے تو 2/3 کہہ دیتا ہوں, 3/4 کہہ دیتا ہوں. اس نے اپنے دین کا 3/4 حصہ 75% مجھ سے بچا لیا. اب 1/4 میرے لیے بچا, اس میں مجھے کتنی کامیابی ملے گی پتا نہیں. تو میرے عزیزوں, میں نے روایتیں آپ کو خالی اس لیے سنائی کہنے کے لیے کہ دنیا اکیلے گزر بھی جائے تو تنہا زندگی دین کے لیے بہرحال خطرہ ہے. اور اللہ کو اسی لیے بدترین موت کس کی قرار دی ہے؟ روایت کہتی ہے شر موتاکم العزا
بدترین موت اس انسان کی موت ہے جو اس دنیا سے بغیر شادی شدہ ہوئے اٹھ جائے. اس کی موت بدترین موت ہے. ہمارے معاشرے میں نہیں آفت آ گئی ہمیں تو شادی نہیں کرنا. میرے عزیزوں، اور جب ہم اکیلے رہنے کا ہم نے فیصلہ کر لیا تو اس کے بعد جو جی چاہے کریں. لیکن اگر مذہب تھوڑا سے بھی ہمارے ذہنوں میں باقی ہے اور باقی ہے تو پھر ہمیں طے کرنا پڑے گا کہ ہم اکیلے رہنے کے لیے بنائے نہیں گئے. جب اکیلے رہنے کے لیے بنائے نہیں گئے ہیں تو ہمیں ساتھ رہنا ہے. ساتھ رہنا ہے تو ساتھ رہنے کے لیے نبھانا ہے، ساتھ رہنے کے اصول طے کرنا ہے، ساتھ رہنے کے لیے کچھ ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہے. دو سگے بھائی اور دو سگی بہنوں کے مزاج ایک نہیں ہوتے. یہ مرد الگ سے آیا عورت الگ سے آئی، دونوں کی سوچ ایک ہو، دوسروں کی پسند ایک ہو، دونوں کی مزاج ایک ہو، یہ ناممکن نہیں ہے. لیکن یہ اللہ یکسانیت پیدا کر دیتا ہے. اور اگر ساتھ ہم آہنگی سے زندگی بسر کی جائے، میں نے یہیں کسی رسالے میں پڑھا تھا کہ اگر لمبی زندگی شادی شدہ انسان بسر کرتے ہیں تو سوچ ایک دوسرے سے اتنی نزدیک ہوتی ہے. میں نے پڑھا تھا کہ شکلیں بھی ایک دوسرے سے ملنے لگتی ہیں. میاں بیوی کی ان بھی الگ الگ ہیں لیکن اتنی سوچ ایک ہونے کے بعد شکلیں بھی ملنے لگتی ہیں. یہ اجنبی ماحول کو اللہ اپنائیت سے بدلتا ہے لیکن کچھ برداشت کرنا پڑے گا. اس جو مذہب ہمیں راہ سکھاتا ہے تقسیم کار کرنا، اس کے بعد ایثار کرنا. میری آج کی گفتگو کافی حد تک روزی کی خشک رہی. آج ذرا زیادہ سوکھی تھی وہ روٹی جو چوتھی بار اوون میں گرم کی گئی. ایک بار سلوات دے دیجیے. لیکن اب روزے میں کھانا پانی تو بندی ہے تو میں بھی کہاں سے مزیدار کھانے یا شربت لاؤں. میں بھی تو ویسی روکھی سوکھی آپ کو سناؤں گا، مگر صلوات تو آپ اپنی والی. میں نے صرف یہ گزارش اس لیے کی ہے کہ اگر میرا کوئی بھائی یا بہن یہاں ہے جس کے دماغ میں کوئی خناس یہاں سے پیدا ہو گیا ہے کہ مجھے تو اکیلے رہنا ہے، یہ لڑ جھگڑ کے رہنے سے اماں ابا یوں لڑتے رہے زندگی بھر. جیسے بعض لوگ داڑھی میں رکھنے کی دلیل لیتے ہیں کہ داڑھی رکھ کے بے ایمانیاں کرنے سے اچھا ہے کہ آدمی داڑھی بھی نہ رکھے. اور میں کہتا ہوں کہ بے ایمانیاں کرنے سے اچھا ہے کہ داڑھی رکھ لو تاکہ بے ایمانی نہ کرو اس داڑھی کی وجہ سے. تو ایسی اتنی لڑائی ہم نے دیکھی اماں ابا بنی. ہم تو اس زندگی میں جاتے ہی نہیں. اماں ابا نے غلطی کی آپ نہ کریں، غلط سمجھ رہے ہیں تو غلطی ان کی ہے نا، تو آپ وہ نہ کیجیے گا. الہی فیصلے کی غلطی تو نہیں جو اس نے ایک دوسرے کو ساتھ رہنے کے لیے بنایا. میں نے آپ سب کا اگر کسی کا نام ہے کہ ہم شادی نہیں کریں گے تو اللہ اس کو سخت ناپسند کرتا اور وہ زندگی پچھتاوے کی زندگی ہوتی ہے. اور بڑے بڑے جو مذہب ہیں جن میں شادیاں نہیں ہیں، جن کے اہل علم علماء میں عبادت گزاروں میں شادیاں نہیں، دو مذہب کم سے کم اس وقت ہیں. عیسائی مذہب میں اگر وہ اپنے دین پہ بھرپور عمل کرتا ہے تو اسے شادی نہیں کرنا ہے، تنہائی کی زندگی بسر کرنا ہے. اور اسی طرح سے ہندو مذہب میں ان کے یہاں بھی ترک دنیا ہے، دنیا چھوڑ بیٹھو تو لباس بھی نہیں ہے، تاکہ اس حد تک جاتے ہیں کہ لباس بھی نہیں پہننا. دیکھو گے ہمارے ناگا کہلاتے ہیں ہندوستان میں، وہ غسل کے لیے آتے ہیں، ان کا ایک حج جیسی ایک عبادت ہوتی ہے گنگا کے کنارے، اس میں اوریاں کئی سو کا قافلہ اوریاں ہو کے غسل کرنے جاتا ہے. اس لیے کہ دنیا چھوڑ دی تو لباس بھی تو دنیا ہے، اس کو بھی چھوڑ دیا. میں کہتا ہوں پھر کھانا پانی بھی چھوڑ دو وہ بھی دنیا، سانس لینا بھی چھوڑ دو وہ بھی دنیا. تو پوری دنیا تو چھوڑ نہیں سکتے. تو پھر یہ اپنی ناقص عقل سے نہ طے کرو کہ کتنی دنیا چھوڑنا زہد ہے اور کتنی دنیا اپنانا سمجھداری ہے. اللہ نے دنیا بنائی ہے، جتنی دنیا دین کے پیمانے میں آتی چلی جائے وہ لیتے چلے جاؤ، وہ زہد ہے. اور جب دین کے پیمانے سے دنیا باہر نکلنے لگے تو اسے چھوڑ دو، اس لیے کہ وہ دنیا داری ہے. دین کے پیمانے سے باہر کی دنیا نہیں لینا. تو اگر کسی دماغ میں ہے کہ ہم اکیلے جی لیں گے تو دماغ سے خناس نکال دے. جتنے ایسے مذہب ہیں جن میں یہ عروج عبادت اور زہد اور دینداری بنا ہے شادی نہ کرنا، وہاں جو کرپشن ہے وہ بھی آپ دیکھتے ہیں. اور اس کے بعد ان کی زندگی میں جو ایکنگا پن ہے، ایکنگا سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے ہوں گے. ہمارے ہاں ترازو بنتے ہیں، اسپیشل قیمت میں ملتے ہیں، جدھر بانٹ رکھا جاتا ادھر والا پلو ہمیشہ نیچا رہتا ہے. آپ کے یہاں رکھا ڈیجیٹل پہ تول لیا، مگر ذرا آپ پاکستان جائیے سبزی والا جو لوگ بیچتا ہے ایک طرف اس کے 100 گرام 50 گرام 200 گرام ہمیشہ رکھے رہے، اس سے کوئی ہٹا کبھی نہیں ہٹائے گا، اس لیے وہ تو پہلے سے نیچے ہے 100 گرام. ایک انگے کا مطلب جو بیلنس نہیں ہے. اکیلی زندگی کبھی بیلنس نہیں ہوتی. آپ اپنے معاشرے کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں، بعض مجبوریوں کے تحت، بعض غلط فیصلوں کے تحت، بعض غیر اسلامی نظریات کے تحت بیٹیاں گھروں میں رہ گئی. بھائی کی شادی بھی نہیں ہوئی بیٹی کے، بہن کے انتظار میں، بہن کی شادی نہیں ہوئی ہڈی کے انتظار میں. آپ کے یہاں ہڈی کی بحث ہے کہ نہیں معلوم، ہمارے یہاں بڑی ہڈی دیکھی جاتی ہے. ہڈی کا مطلب ہے کہ نسل ملائی جا رہی ہے، ہماری ٹکر کی ہے کہ نہیں ہے.
یہ سید تو ہیں مگر ہم ہی ٹکر کے سید ہیں کہ نہیں ہیں؟ اب یہ ٹکر کے سید کون سے ہوتے میں نہیں جانتا. سید ہے تو سید ہے، سب ٹکر کے ہیں. کہا وہ کھڑے سید ہیں، وہ ہمارے ہیں تو سید مگر ہمارے ٹکر کے نہیں ہیں. کیوں؟ کہا ان کی جو دادی اماں تھی وہ مغلانی تھی. اچھا تو کیا ہوا؟ باپ تو سید صاحب تھے نا. تو یہ جو اس طرح کے تصورات کے تحت رہ گئے ہیں ایسے گھر جہاں بڑی عمر کی لڑکیاں باقی رہ گئی، شادی نہیں ہوئی، اور اس کے نتیجے میں مرد بھی رہ گئے، بھائی بھی رہ گیا بہن کی وجہ سے، آپ ان سب کو دیکھیں ان کی زندگی آپ کو بیلنس اکثر کی نہیں ملے گی، ایک انگی زندگی ملے گی. تو زندگی بسر ہونے والی نہیں. اور اگر طے کر لیں گے نہیں ادھوری زندگی بسر کر لیں گے تو آخرت بچنے والی نہیں میرے عزیزو. آخرت کو بچانا ہے تو شادی شدہ زندگی بسر کرنا ہوگی. شادی کی زندگی توڑ کے نہیں بسر کرنا ہے، اس رشتے کو جوڑ کے بسر کرنا ہے. میں اب کل تو ولادت کی تاریخ ہے، اس کے بعد شہادت مولا کائنات امیر حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے درمیان جو فاصلہ ہے اس میں اپنی وسعت بھر پوری کوشش میں کر رہا ہوں وہ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں جو اگلی نسلوں کے کام آئیں. دو خدمات دماغ سے نکال دینا چاہیے. کوئی یہ سمجھتا ہے مجھے شادی نہیں کرنا ہے تو اس کا یہ غلط فیصلہ ہے. کوئی یہ سمجھتا ہے کہ چلو اب تو ہمارے 2 بچے بھی ہو گئے، ہم ان بچوں کے سہارے جی لیں گے. باپ سمجھتا ہمارا بیٹا ہمارا سہارا بن جائے گا، ماں سمجھتی ہماری بیٹی ہمارا سہارا بن جائے گی. بیٹی اور بیٹے سہارا بنتے ہیں مگر شوہر اور زوجہ کی جگہ نہیں لے سکتے. یاد رکھیے گا، مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا. میں نے کل پرسوں عرض کیا تھا کہ رشتہ جوڑنے کو آسان بناتا ہے، رشتہ توڑنے کو بہت مشکل بناتا ہے، اور ٹوٹے کو جوڑنے کو پھر آسان بناتا ہے. جڑواتا ہے پہلی مرتبہ تو نکاح پڑھوا کے، اور طلاق سے توڑ دو تو نکاح بھی نہیں پڑھواتا. کہا بس آنکھ کا اشارہ کیا رجوع ہو گیا، ہاتھ پکڑ لیا رجوع ہو گیا، ایک بار گھر میں بلا لیا رجوع ہو گیا. اب نکاح کی ضرورت بھی باقی نہیں رہے گی. ٹوٹے کو جوڑنے کے لیے آسان بناتا ہے. یہ 2 خیال اگر دماغ سے نکال دیے جائیں تو پھر یہ طے ہوگا کہ ہمیں مل کے رہنا، اور جب مل کے رہنا ہے تو اس کے لیے کیا تدبیریں کرنا ہے، کیا ماحول بنایا ہے، مذہب نے ہماری کیا رہنمائی کی ہے. میں اگلے 2-4 دنوں میں آپ کی قوت برداشت جواب نہیں دے گی، انشاءاللہ آپ کے سامنے تذکرے کرتا رہوں گا. آج میں اپنی بات یہیں پہ ختم کرتا ہوں میرے عزیزو. ان سارے رشتوں کو جوڑنے کے لیے ہی ہمارے معصومین نے ساری قربانیاں دی ہیں. بندوں کو بندوں سے جوڑنے کے لیے، بندوں کو خدا سے جوڑنے کے لیے. نہ اللہ سے رشتہ ٹوٹنا پائے نہ بندوں سے رشتہ ٹوٹنے پائے. اس کریم پروردگار کا کرم انتہائی یہ ہے کہ بندہ بندے سے قریب ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے یہ مجھ سے قریب آ گیا. وہ اپنے سے قریب بلا لیتا ہے اور پھر قربت کی منزلیں کرتا ہوا، قربانیاں دیتا ہوا، ایثار کے مرحلوں پہ چلتا ہوا وہ بندہ خدا بھی دکھائی دیتا ہے جس کے لیے ادھر سے آواز آتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ آ جا میری طرف، تو نے اپنا کام کر دیا. یہ کون سی منزل ہے؟ زہرا کا لال کربلا کے میدان میں دونوں ہاتھوں سے جنگ لڑنے کے بعد تلوار ہاتھوں میں ذوالفقار ایسے چمک رہی ہے جیسے بجلی کون رہی ہو، سر کٹ کٹ کے گر رہے ہیں. یہ کون لڑ رہا ہے؟ حسین، زخمی حسین، پیاسا حسین، جس نے صبح سے اب تک لاشیں اٹھائے ہیں، دوستوں کی لاشیں، چاہنے والوں کی لاشیں، گود کے پالوں کی لاشیں. ایک لاش نہیں اٹھا سکا ہے برابر کے بھائی کی لاش، اور ایک لاش اٹھانے کی کوشش کی تھی تو بدن میں طاقت نہیں رہ گئی تھی، بچوں کی مدد لینا پڑی تھی. جوان بیٹے کی لاش، اب وہی حسین جو ایک بیٹے کی لاش نہیں اٹھا سکا تھا. سر اڑ رہے ہیں، تنوں سر میں جدائیاں ہو رہی ہیں، کٹ کٹ کے دھڑ گر رہے ہیں. ایک مرتبہ رکابوں میں پیر ڈال کے شاید ترائی کا رخ کر کے بوڑھے بھائی نے جوان شیر کو پکارا ہو، میرے بھیا عباس، جوانی میں اگر تم نے جنگ کے جوہر دکھائے تھے تو دیکھو تمہارا بوڑھا بھائی کس طرح سے جنگ لڑ رہا ہے. مگر دھیرے دھیرے زخم بڑھتے گئے، خون بہتا گیا، حکم خدا کے مطابق وہ وقت آتا گیا جس کا انتظار تھا. زہرا کا لال گھوڑے پہ جھوم رہا ہے. وہ وقت بھی آیا کہ پیشانی پتھر لگا، پیشانی سے خون ابلا. زہرا کے لال نے ابا کا دامن اٹھا کے خون کو پوچھنا چاہا. ظالم نے قلب حسین کا نشانہ لیا، حسین کے دل کو تیر نے توڑا. ایک مرتبہ زین سے زمین پر زہرا کی گود کا پالا آ گیا. تیروں پر لاشا معلق ہے، سوکھے گلے پہ خنجر ہے، زبان پر ذکر خدا ہے، پہلو سے ماں کی آواز آ رہی ہے، ولدی ولدی ذبحوک ومن شرب الماء منعوک الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.
اللهم بحق الزهرا وأبيها وبعلها وبنيها تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے آج کے افطار کے میزبان حضرات کے مرحوم اعزاء اقارب اور آباء و اجداد کی روح کو ہدیہ فرما.